तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेरी के पत्तों के क्या फ़ायदे हैं, बेरी के पत्तों से गुस्ल के क्या फ़ायदे हैं, और बेरी के पत्तों से गुस्ल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और बेरी के पत्तों से गुस्ल करने से क्या होता है, ये आज हम आपको मुख्तसर बताते हैं। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का हल तलाश करें और अपने तमाम मसाइब का, आलाम का, परेशानियों का, दुखों का, गमों का जो हल है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से ही हम हासिल करें। क्योंकि आज नफ्सा नफसी का दौर है, तरह तरह की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, गम हैं, हसद है, बुग़्ज़ है। तो इस दौर के अंदर अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर दाएं बाएं देखेगा तो वो गुमराह होगा, अपना ईमान भी गवा देगा, अपने अमाल सालिह से भी महरूम होगा, अपनी इज़्ज़त आबरू से भी जाएगा, अपने माल से भी जाएगा। तो यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है। इसलिए हम आपकी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो और हमारे लिए सदका जारिया बने। आप हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, आप मेरी दुआ के मोहताज हैं। एक मुसलमान दूसरे की दुआ का मोहताज है, दूसरा तीसरे की दुआ का मोहताज है। ये दुआ ही है जो हमें दुनिया में भी और मरने के बाद आखिरत में भी काम आएगी। आप इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट्स में लिख दिया करें, अपना मसला, और जो भी आप पढ़ाई करें उसका इसाले सवाब हमें, हमारी औलादों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को नाम ले लेकर किया करें। आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। हम जो पढ़ाई करते हैं, अमाल करते हैं, आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, पूरी उम्मत के लिए हम हदिया करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। जब हम दुनिया से जाएंगे तो कब्र में भी हमें यही इसाले सवाब सदका जारिया की शक्ल में मिलता रहेगा। और ये बेरी के पत्ते के हवाले से ये बात है कि शरीयत मुतहरा ने क्यों इसका हुक्म दिया। पहली बात तो ये है कि अरब के अंदर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, उस दौर में अरब के अंदर ज़माना जाहलियत में छोटी छोटी चीज़ों से बदन को, चीज़ों को, जिस्म को पाक किया जाता था, लिबासों को। उस वक़्त ये इस तरह की मरवजा जो शक्ल है साबुन की, ये साबुन नहीं था। कोई किसी किस्म के पत्थर को, किसी किस्म की मट्टी को, किसी किस्म की रेत को बतौर पाक करने की चीज़ इस्तेमाल करते थे, या मुख्तलिफ़ किस्म की और खुशबुओं वाली चीज़ें होती थी, या लकड़ियों में से कोई सत निकालते थे, वो इस्तेमाल होते थे। ये एक लंबी इसमें है सारी बात। तो ख़ास तौर पर साबुन नहीं था। तो फिर शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया कि जब आपका कोई बंदा दुनिया से फोत हो जाए, मुसलमान मर जाए, उसको भी इससे गुस्ल दिया जाए, बेरी के पत्तों से। इसमें भी बड़ी हिकमत है। अब ये देखें कि बेरी के पत्तों से ही क्यों गुस्ल का हुक्म था। उस वक़्त तो वहाँ पर किकर भी थी, बबोल भी थे, और भी कई तरह के दरख्त थे। अनार का दरख्त था, अंगूरों की बेल थी, किसी और जगह खजूरों के दरख्त थे, और बहुत सारी और भी फल थे, और फूलों वाले दरख्त भी थे, और जड़ी बूटियाँ भी थी। जिस तरह मक्का मुकरमा के अंदर अज़खर मक्की है, सना मक्की है, बदर के अंदर बिलसान है, इस तरह और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी। तो बेरी का ही क्यों हुक्म हुआ? पहली बात तो ये है कि बेरी के पौधे के अंदर एक तो इसकी निस्बत जो है वो जन्नत के साथ है, कि बेरी का दरख्त और बेरी के जो पत्ते हैं इसकी निस्बत जन्नत के साथ है, कि बेरी का फल यानी बेर आपको जन्नत में भी मिलेंगे, और बग़ैर कांटों के बेरियाँ होंगी, और पत्तों से ज़्यादा फलों से लदी हुई बेरियां होंगी। ये जन्नतियों को जो जन्नत में फल दिया जाएगा बेरी का। दूसरा ये है कि अर्श मुअल्ला से नीचे जो बेरी है, सिदरतुल मुंतहा पर जिसका कुरान में ज़िक्र है, वो भी बेरी है। तीसरे नंबर पर यह है कि बेरी के दरख्त के हर पत्ते के ऊपर रूहानियत है। इसके ऊपर अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगती हैं, अल्लाह का ज़िक्र करता है हर पत्ता। फिर बेरी के दरख्त के ऊपर, इन पत्तों के ऊपर, इन फलों के ऊपर मुसलमान जिन्नात बसेरा करते हैं। वो उनमें औलिया कराम भी होते हैं, उलमा होते हैं, सुलहा होते हैं, नेक जिन्नात होते हैं, वो अल्लाह की हम्द व सना करते हैं। तो बेरी के हर पत्ते मर के ऊपर
دم کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نام سے ہر پتے کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، پڑھائی کی ہوئی ہے، تو ہر پتے کے اندر اللہ کے نام کی تاثیر ہے، تو اللہ کے نام کی تاثیر، اللہ کے نام کا دم جس پانی پر ہو، جس پتے پر ہو، جس چیز پر ہو، وہ باعث شفا، باعث خیر و برکت ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کے اندر حکمت ہے۔ پھر اس میں ایک اور میڈیکل اور طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک حکمت ہے کہ بیری کے جو پتے ہیں یہ ہر چیز کو، رطوبت کو خشک کرتے ہیں، ان کے اندر اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک، اینٹی وائرل تاثیر ہے، یہ وائرس کے لیے بھی اس کا خاتمہ بھی کرتے ہیں، بیکٹیریاز کو بھی ختم کرتے ہیں، اور ہر قسم کے جو متعدی جراثیم ہیں ان کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اس کا ہم کسی اور موقع پر ذکر کریں گے کہ بیری کے پتوں سے آپ کس طرح نہائیں تو پھوڑے پھنسیوں کا علاج ہوتا ہے، کن کن جلدی امراض پر بیری کے پتوں کا فائدہ ہوتا ہے، کن کن گرمی کے امراض پر بیری کے پتوں اور درختوں کا اور اس کے پھولوں کا فائدہ ہے، اس کو کسی اور مقام پر ہم ذکر کریں گے۔ تو اس طرح بہت ساری وجوہات ہیں، ایک اس کی طبی وجوہات ہیں، ایک اس کی روحانی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی روحانی وجوہات ہیں کہ بیری کے ہر پتے پر اللہ کے نام سے دم کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بیری کے پتے کا غسل کس لیے کرنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو، جس طرح واش روموں میں خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، پھر جادوگر کے جادو سے جو خبیث قسم کے جنات پیچھے لگائے جاتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، شراب نوشی سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، سود سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، جو نحوست کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی اس سے خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بہت ساری روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، یعنی کہ اگر بیری کے پتوں سے مریض، جنات کا مریض یا جادو کا مریض غسل کرے تو اس کو شفا ملتی ہے، کیونکہ جتنے غیر مسلم جنات ہیں، تکلیف دینے والے جنات ہیں، وہ بیری کے پتوں سے بہت ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کے نام کا دم کیا ہوا ہے، اور پھر بیری کے پتے کی اپنی برکات ہے، پھر اس کی طبی جو ہے اینٹی بائیوٹک اور اینٹی سیپٹک اور اینٹی وائرل جو اس کے اثرات ہیں، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو بیری کے پتے سے غسل جو ہے یہ روحانی اور جسمانی طور پر باعث شفا، باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ تو ہم اکثر اپنے مریضوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ کم از کم سال میں ایک بار بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 6 ماہ میں ایک بار کر لیں، 3 ماہ میں ایک بار کر لیں۔ اگر آپ کو بیری کے پتے آسانی سے مل جائیں، آپ کے پاس وقت ہو، آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں تو مہینے میں ایک بار کر لیں۔ بعض ایسے ہمارے مریض ہیں جو ہفتے میں ایک بار بیری کے پتوں کا غسل کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بیری کے پتے کا غسل شفا کرواتے ہیں۔ تو بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے آپ کی روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں اور پھر جلدی بیماریاں سب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیری کے آپ نے صرف 7 پتے لے لینے ہیں، چاہے آپ روزانہ تازے 7 پتے لے لیں، پتے گلے ہوئے نہ ہوں، خشک نہ ہوں، سڑے ہوئے نہ ہوں، سوراخ والے نہ ہوں۔ یعنی بعض ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو بیری کے پتوں کو کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے پتوں میں سوراخ ہوتا ہے، اور بعض پتے زرد ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، یا سڑ جاتے ہیں یا گل جاتے ہیں۔ بالکل صاف پتے ہوں، سبز رنگ کے، فریش تازے۔ اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ بیری آپ کے قریب ہے، یا کسی قبرستان سے یا کسی کو 150 دے کے آپ بیری کے پتے اتنے سے منگوا لیں، کوئی ایک شاپر میں منگوا لیں، اس کو آپ فریج میں رکھ لیں اور کبھی کبھار استعمال کر لیں جب تک خراب نہیں ہوتے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، بیری قریب ہے، تو روزانہ 7 پتے اتاریں، یا جب آپ نے ہفتے بعد، مہینے بعد غسل کرنا ہے، 7 پتے اتاریں، عمل کریں اور غسل کر کے فارغ ہو جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک وقت ایک غسل کے لیے، یہ صرف ایک بندے کے لیے ہے۔ اگر ایک بچے کو دینا ہے تو بچوں کے لیے آپ یہ عمل کر کے 3 4 5 بچوں کو آپ اسی پانی سے غسل دے سکتے ہیں، مگر بڑوں کے لیے، ہر بندے کے لیے، ہر مریض کے لیے الگ طور پر 7 پتے، 7 پتوں کو آپ نے پانی میں ڈال لینا، 1 کلو آدھا کلو پانی میں ڈال کے اس کو جوش دینا۔ جب پتوں کا تھوڑا سا رنگ نکل آئے اور پتے کا پانی تھوڑا سا سرخ ہو جائے پتوں کی وجہ سے، اس کو 2 3 بار جوش آئے، اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لیں، چاہے آپ نیم گرم پانی کو لے لیں۔ اس پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ کیا دم کرنا ہے؟ 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار سورۃ اخلاص، 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آپ نے قل یا ایھا الکافرون، 7 بار سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد، 7 بار سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، 7 بار سورۃ ناس، یعنی چاروں کل 7 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، سورۃ فاتحہ 7 بار، 6 عمل ہو گئے۔
ساتواں آپ نے آخر پر درود ابراہیمی 7 بار، یہ 7 عمل آپ نے کرنے ہیں، 7 بار بیری کے 7 پتوں کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کو آپ کسی ٹپ میں پہلے غسل کر لیں، غسل کر کے پھر آپ کا بدن گیلا ہو یا خشک ہو، پاک بدن کے اوپر آپ کسی ٹپ میں، کسی بالٹی میں، کسی بڑے جگہ پہ بیٹھ جائیں یا کسی مٹی والی جگہ پہ بیٹھ جائیں، باغیچے میں بیٹھ جائیں، یا گھر میں اگر واش روم ہے تو آپ ٹپ میں بیٹھیں کہ وہ پانی آپ کا نالی میں، سیوریج میں، گٹر میں نہ جائے۔ آپ اپنے بدن کے اوپر ایک بار بہا لیں پانی کو، اس پانی کو آپ کسی دیوار پہ، چھت پہ، کچی جگہ پہ، مٹی میں، پانی میں، کسی جگہ بہا دیں۔ صرف وہ نالی میں، گٹر میں، سیوریج میں، پیشاب پخانے والے پانی میں شامل نہ ہو، کیونکہ وہ بیری کے پتوں کا دم کیا ہوا پانی ہے۔ جیسے ہی وہ پانی آپ کے بدن کے اوپر پڑے گا، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو ایک قسم کی بشاشت ملے گی، فرت ملے گی، روحانیت ملے گی، تمانیت ملے گی، اور آپ کا بدن ہلکا پھلکا اور سبک ہوگا۔ آپ ایسے دیکھیں گے کہ جیسے بدن بالکل فریش ہو گیا آپ کا۔ اتنی زیادہ آپ کو برکات، تاثیر اور روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ تو جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس سے بیری کے پتوں سے غسل کر لیا کریں، اپنے بچوں کو غسل دے دیا کریں۔ گھر میں کوئی فرد ہے، کوئی بیمار ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، یا روحانی جسمانی بیمار ہے، کسی قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہے، بیری کے پتوں سے غسل دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور گھر میں بیٹھے 5 منٹ کا عمل ہے۔ غسل تو ویسے بھی آپ نے کرنا ہے، تو اللہ کا نام لے کے، پڑھائی کر کے، دم کر کے غسل کریں گے، پڑھائی کی برکت ملے گی، ثواب ملے گا، غسل بھی ہوگا، بدن بھی پاک ہوگا، اور شفا بھی ملے گی۔ فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نام کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں ہمارے لیے اپنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔